بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. أما بعد، یہ عبارت آپ کو دی تھی حل کرنے کے لیے، آپ نے سنا دی. اس میں جو کچھ غلطیاں ہیں وہ اس سبق میں آپ کے سامنے آ جائیں گی. وعن ابی سعید بن مالک بن سنان الخدری، سنان الخدری، اصل میں یہاں پر تنوین ہے اور تنوین نون ساکن کا قائم مقام ہوتی ہے، اس وجہ سے اس طریقے سے پڑھا جائے گا سنانی نیل خدری رضی اللہ تعالی عنہ ان ناسا من الانصار، کچھ لوگ انصار میں سے. یہ عربی کا ایک طریقہ ہے کہ وہ اگر ان کو وہ کہنا ہوتا ہے کہ قریش کے کچھ لوگ، ہمارے یہاں تو اضافت استعمال کی جاتی ہے، اور اگر ہم عربی بناتے بھی ہیں تب بھی یہی بنائیں گے ناس القریش، قریش کے لوگ. لیکن یہ عربی ہمارے بچوں کی عربی ہوتی ہے، حقیقت میں یہ عربی درست نہیں ہے. یہ عربی صحیح ہے جو کہ آپ کے سامنے حدیث میں ہے، ان ناسم من القریش رجالم من قریش رجالم من الانصار نساء من المہاجرات. کچھ مہاجر عورتیں، کچھ مہاجر عورتوں کی ہم عربی پتہ نہیں کیا کیا بنائیں گے، یہ بنتی ہے عربی نساء من المہاجرات، یعنی پہلے وہ لفظ استعمال کرو، مرد ہے، عورت ہے، دوست ہیں، طالب علم ہیں، اور پھر اس کے بعد جہاں کے ہیں وہ اس کو من کے ساتھ بیان کرتے ہیں. ان ناسم من الانصار، لوگ انصار میں سے، انصار میں سے. تو یہ حقیقت میں یہ من بیانیہ ہے کہ ناس کے معنی کچھ آدمی، ناس انسان کی جمع ہے. تو یہ آدمی کہاں کے تھے؟ مسلمان تھے، یہودی تھے، عیسائی تھے، مہاجر تھے، انصاری تھے، صحابی تھے، تابعین تھے. تو اس کو من سے بیان کرتے ہیں من الانصار، کہ انصار کے کچھ آدمی. یہ ہو گیا انا کا اسم. سألو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا. اب سالو کا ترجمہ اگر ہم پوچھا کریں گے یہ غلط ہے یہاں پر، اگرچہ سالہ کا ترجمہ پوچھنا بھی ہے اور سالہ کا ترجمہ مال مانگنا بھی ہے. بات کا پوچھنا بھی سوال ہے اور مال کا مانگنا بھی سوال ہے، کسی بھی چیز کا مانگنا بھی سوال ہے. آگے آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دیا، تو دینا تو جب ہی ہوگا نا جب کہ مال کا سوال ہو. اس وجہ سے یہاں پر ترجمہ کریں گے سألو رسول اللہ، انصار کے کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول سے کچھ مانگا، مانگنے کا ترجمہ کریں گے. اچھا یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، سأل یسألو دو مفعول بھی چاہتا ہے. ایک تو جس سے مانگیں گے وہ تو اللہ کے رسول ہو گئے، تو یہ بھی مفعول. ایک وہ جو چیز مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو چیز مانگ رہے ہیں وہ مفعول بھی یہاں پر مفعول ثانی محذوف ہے. اس وجہ سے آپ اس مفعول بھی کو اردو میں اپنے طور پر ظاہر کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول سے کچھ مال کا مطالبہ کیا، کچھ مال مانگا، کچھ مال کا سوال کیا. اس طریقے سے آپ اس کو ظاہر کر کے اچھا ترجمہ کر سکتے ہیں. عربی میں اگر آپ نکالنا چاہیں اس کو تو آپ استعمال کریں گے سألو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالن، کچھ مال مانگا. بغیر ان کے بھی استعمال ہوتا ہے اور ان کے ساتھ اصل صحیح استعمال ہے یسألونک عن الساعۃ. ان آتا ہے عام طور پر مفعول بھی کے مفعول ثانی پر، عن المالی، اللہ کے رسول سے مال کے بارے میں مال مانگا.
اس کے بعد ہے فَأَعْطَاهُمْ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دے دیا. اب آپ اس سے اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ نے ان کو دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، تو یہ واحد غائب کا صیغہ بنے گا فَأَعْطَاهُ، آپ نے دیا یعنی غائب ہے نا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہوا آپ نے دیا. آتا واحد مذکر غائب ہے، شروع میں حمزہ آیا، شروع میں حمزہ نشانی ہے، یہ باب افعال سے ہے اور ماضی ہے، کیونکہ آپ نے دیا یعنی زمانہ گزشتہ میں دیا. اس کے بعد آپ کے ذہن میں ایک بات یہ آ سکتی ہے کہ آتا جب لکھا ہوا آتا ہے تو اس طریقے سے آتا ہے آتا، تو یہاں پر الف کے ساتھ کیوں لکھا ہوا آیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر مفعول بھی اس کے ساتھ مل کر آ جائے، اگر کسی فعل کے آخر میں یا کسی بھی اسم ہو فعل ہو کسی بھی کلمے کے آخر میں حقیقت میں تو ہے یا، جیسے کہ یہاں پر ہے فَآطَا، جب اس کو کسی سے ملا دیتے ہیں، چاہے تو مفعول بھی سے ملائیے چاہے مضاف الیہ سے ملائیے، تو پھر وہاں پر اس یا کو الف لکھتے ہیں اعطاہم. یہ لکھنے کا طریقہ ہے، پڑھنے میں تو دونوں صورتوں میں الف ہی پڑھا جائے گا. یہی مضاف اور مضاف الیہ کا مسئلہ ہے. آپ اگر بہت سارے الفاظ ہیں جیسے بشرا یا کے ساتھ لکھا جاتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو لکھ رہے ہیں اضافت کے ساتھ تو پھر اس کو الف کے ساتھ لکھیں گے بشراہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دیا. ثم سالو، پھر انہوں نے مانگا، ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہوا ضمیر مفعول بھی، فاعطاہ، تو اللہ کے رسول نے پھر ان کو دے دیا. اعطا بالکل پہلے کی طرح ہے، واحد مذکر غائب ہے. دھوکہ نہ کھانا چاہیے کہ شروع میں الف آ گئے تو واحد متکلم بن جائے گا. باب افعال کے تو تمام ہی صیغوں میں واحد الف آئے گا، شروع میں حمزہ آئے گا. حتی نفید ما عنده، یہاں تک کہ ختم ہو گیا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا. ختم ہونا اگر کسی ایسی چیز کا ہو جو کہ دکھائی دیتی ہو تو اس کے لیے تو استعمال ہوتا ہے نفید عربی میں، اور اگر کوئی چیز ختم ہوئی ہو جو چیز دکھائی نہ دیتی ہو تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے انتہا. انتہا المجلس، مجلس ختم ہو گئی. تو ہمارے یہاں تو ختم مجلس کے لیے بھی یہی بولتے ہیں، مجلس ختم ہو گئی. اور کوئی چیز ختم ہو جائے، دودھ ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، تو اس کے لیے بھی بولتے ہیں ختم. تو ہماری اردو والے جب عربی بنانے کے لیے کو کہا جاتا ہے تو ان سے کہو بھائی پانی ختم ہو گیا، اس کی عربی بناؤ، تو کہتے ہیں انتہا الماء. تو یہ غلط عربی ہے، نفیدہ استعمال ہوگا. حتی نفید الماء، پانی ختم ہو گیا. انتہا الماء غلط عربی ہے. یہ آتا کے ساتھ جو ضمیر ہے ہم، اس کو مفعول بنائیں گے؟ جی مفعول بھی بنے گی ہے، ان کو دیا نا. جی یہ نفید باب سمیہ سے قرآن میں بھی استعمال ہوا تھا. ما عندکم ینفد، قرآن میں مضارع استعمال ہوا ہے، جو تمہارے پاس مال ہے وہ سب ختم ہو جائے گا. حتی نفیدہ، یہاں پر ایک بات یہ یاد رکھیے، سب کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ حتی صرف مضارع پر آتا ہے. حتی مضارع پر نہیں آتا، حتی ماضی پر بھی آتا ہے، مضارع پر بھی آتا ہے، کبھی کبھی امر پہ بھی آ سکتا ہے. مضارع کو نصب دیتا ہے، ماضی کو نصب نہیں دے گا، امر کو نصب نہیں دے گا، لیکن داخل سب پر ہو جاتا ہے. حتی نفید یہاں تک کہ ختم ہو گئی وہ چیز جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی. آپ جان رہے ہیں کہ مال تھا تو ما موصولہ ہے، ما موصولہ کا بیان مال ہے، اور بیان کو بیان کس طریقے سے کرتے ہیں؟ من کے ذریعے سے. تو آپ پر بھی نکالیں گے من المالی. یہاں تک کہ وہ مال ختم ہو گیا جو اللہ کے رسول کے پاس تھا، سب کچھ دے دیا. فقال لهم، جی یہ میں کہہ رہا حضرت، یہ حتیٰ کون سا والا ہے پھر؟ زائدہ ہے یا نہیں، زائدہ کیسے ہو جائے گا؟ یہاں تک کہ ختم ہو گیا جی غایت کے لیے ہوگا. آپ دیتے رہے، دینا چلتا رہا ختم ہونے تک، انتہا بیان کرنے کے لیے، جو حتی غایت کے لیے آتا ہے.
جی اچھا فقال لهم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، حین انفق کل شیء بیدہ، جس وقت کہ آپ نے خرچ کر دیا ہر اس چیز کو جو کہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کا ترجمہ بہت سو نے صحیح نہیں کیا۔ اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا اس وقت تک میں خرچ کرتا رہوں گا، تو انہوں نے ایک تو تک اپنی طرف سے بڑھا دیا، اس وجہ سے ترجمہ غلط ہوا۔ دوسرا یہ کہ انفقہ کو انہوں نے واحد متکلم صیغہ بنا دیا مضارع کا، کہ میں خرچ کروں گا، حالانکہ یہ بھی انفقہ آتا کی طرح ہے، ماضی ہے، جی واحد واضح مذکر فعل سے غائب۔ جس وقت کے انہوں نے خرچ کیا، جس وقت کے انہوں نے خرچ کر دیا، کیا خرچ کر دیا؟ کل شیء، ہر چیز کو، بیدہ، جو کہ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں تھی۔ تو یہاں پر ہینا مضاف بنے گا، اور انفق کل شیء بیدہ یہ پورا کا پورا جملہ مضاف الیہ بنے گا، اور آپ کو معلوم ہے مضاف الیہ فعل بھی بن جاتا ہے، یہ پہلے بتلا چکا ہوں۔ بیدہ یہ صفت بنے گی کل شیء کی، اس کو آپ بیدہ کو متعلق نہیں کریں گے انفقہ کے، کہ جیسے کہ عادت ہے جار مجرور جہاں تک ایک دم پوچھا جاتا ہے کہاں کا متعلق ہے تو پیچھے جو فعل آیا اس کے متعلق کرتے ہیں۔ کیوں؟ اگر آپ نے انفقہ کے متعلق کیا تو ترجمہ دیکھو کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا، ہینا، جس وقت کے خرچ کر دیا، بیدہ اپنے ہاتھ سے، تو اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا کہ خرچ کر دیا جی ہر چیز اپنے ہاتھ سے، یہ بتلانا نہیں ہے۔ بتلانا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے سب کچھ خرچ کر دیا جو کہ اللہ کے رسول کے ہاتھوں میں تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ترجمہ جو میں کر رہا ہوں تبھی ہو پائے گا جب کہ آپ بیدی کو کل شیء سے جوڑیں گے۔ اگر آپ انفقہ سے جوڑیں گے تو ترجمہ ہوگا خرچ کر دیا اپنے ہاتھ سے، حالانکہ یہ بتلانا مقصد نہیں ہے، اگرچہ ہاتھ ہی سے خرچ کر رہے ہیں آپ، لیکن مقصد یہاں پر بتلانا یہ ہے کہ خرچ کیا ہر اس چیز کو جو کہ اللہ کے رسول کے ہاتھوں میں تھی۔ ایک تو آپ یہ سمجھ لیجئے، اس سے آپ کو اہمیت معلوم ہوگی کہ صحیح طور پر متعلق کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ جی دوسری بات یہ سمجھنی ہے کہ کل شیء سے ڈائریکٹ آپ متعلق نہیں کر سکتے، کیونکہ ڈائریکٹ متعلق کرنے کے لیے آپ نے پڑھا ہوگا تو فعل ہونا چاہیے یا شبہ فعل ہونا چاہیے۔ کل شیء نہ تو فعل ہے نہ شبہ فعل ہے، اس میں فاعل، اس میں مفعول، مصدر، اس میں تفضیل وغیرہ کچھ نہیں ہے، تو ایسے موقع پر ہم الگ سے ایک اس میں فاعل نکال لیتے ہیں ثابتاً کہہ کر، تو یہ اس سے متعلق ہو جائے گا، ثابتاً بیدہ، ہر اس چیز کو خرچ کر دیا جو کہ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں تھی۔ پھر کیا فرمایا، کیا ما یکن من خیر، جو بھی خیر ہوگی، یہاں بھی ما موصولہ ہے، اس کا بیانہ خیر، لیکن یہاں پر آپ خیر سے مراد ترجمہ آپ نے کیا بہت سو نے بھلائی سے، بھلائی سے ترجمہ نہیں ہوگا یہاں پر، کیونکہ مال کا تذکرہ چل رہا ہے نا، تو یہ خیر سے مراد یہاں پر مال ہے، جو بھی مال ہوگا، جو بھی مال ہوگا، کیونکہ قرآن میں بھی خیر سے مراد ایک جگہ مال استعمال ہوا ہے، والعادیات ضبحا کی صورت میں، انہ لحب الخیر لشدید، وہاں پر خیر سے مراد مال ہے، تو یہاں خیر سے مراد بھی مال ہے، جو بھی مال ہوگا، لن ادخرہ، تو میں ہرگز اس کو ذخیرہ بنا کر نہیں رکھوں گا، ادخرہ یہ باب افتعال سے ہے، اصل ہے دخرا، اتدخرا، افتعالا، اس کے بعد یہ مضارع ہے واحد متکلم، تو آپ اس کو پڑھیں گے اتدخرو، اتدخرو افتعلو، اجتنبو کے وزن پر، اس کے بعد تا کا تا میں جی ادغام کر دیا، نہیں تا کو دا بنایا اور پھر دا کا دا میں ادغام جی کر دیا، پھر اد دال ہو کا گیا، دال انتقام جی ادخرو ہوا، اور لن کے بعد آپ جانتے ہیں نا منصوب پڑھیں گے، فلن ادخرہ ہو گیا، جو بھی مال ہوگا تو میں اس کو ہرگز جمع نہیں کروں گا، عنکم تم سے، یہاں پر کیا بتلا رہا، جو بھی مال ہوگا اس کو میں ذخیرہ نہیں کروں گا تم سے، عربی کے اعتبار سے تو عنکم سے صحیح ہے، لیکن ہماری اردو میں چلتا نہیں ہے، میں ذخیرہ نہیں کروں گا تم سے،
کہنے کا مطلب کیا؟ کہنے کا مطلب ہے تم سے بچا کر، یہ مطلب ہے تم سے بچا کر میں اس کو جمع کر کے نہیں رکھوں گا۔ تو عربی میں تو ان کے ذریعے سے وہ معنی پورے ہوں گے، لیکن آپ کی اردو میں یہ مطلب پورا نہیں ہو پائے گا۔ آپ اگر یہ ترجمہ کریں گے جو مال ہے تو ہرگز میں اس کو جمع نہیں کروں گا تم سے، تم سے کیا مطلب تم سے؟ تو اب آپ اس کا ترجمہ بدلیں، جو بھی مال ہوگا ہرگز میں اس کو جمع نہیں کروں گا تم سے بچا کر۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے بچا کر کہاں سے آیا، آپ کہہ دینا ان سے آیا، سب کچھ ان کے اندر چھپا ہوا ہے۔ یہاں پر ان یہی معنی دے رہا ہے۔ اس کے بعد وَمَن يَسْتَعْفِفْ، یہ اصل ہے استعفا، یستعفو ادغام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جہاں دو لفظ ایک طرح کے آتے ہیں وہاں پر میں ادغام ہو جاتا ہے، تو حقیقت میں تو یستعفا ہے۔ اور استنصر یستنصرو، استعفا یستعفو، فا پر پیش آنا چاہیے، مضارع پر پیش ہی آتا ہے۔ ہوا یہاں پر یہ من شرطیہ ہے، اور آپ جانتے ہیں من شرطیہ اگر اس کی شرط مضارع ہو اس کو بھی جزم دیتا ہے، اور اس کی جزا مضارع ہو اس کو بھی جزم دیتا ہے۔ تو یہاں پر اس نے اس کو جزم دیا، یستعفو سے ہوا یستعف، یستعف۔ لیکن اب پریشانی یہ پیش آ گئی ہمیں، یہ نہیں پتہ لگ رہا کہ فا مشدد ہے یا فا غیر مشدد ہے۔ حقیقت میں تو ہے مشدد، یعنی دو ڈبل فا ہیں، لیکن جب آپ پڑھیں گے وَمَن يَسْتَعِفْ پتہ ہی نہیں لگنے کا دو ہیں ایک ہے۔ تو عرب والے اس کا علاج یہ کرتے ہیں، ایسے موقع پر اٹھا کر ادغام ہی ختم کر دیتے ہیں۔ اب ادغام انہوں نے جب ختم کیا تو اس سے پتہ لگ گیا کہ یہاں حقیقت میں دو فا ہیں ایک فا نہیں ہے، اسی کو کہتے ہیں فک ادغام۔ فک ادغام کا مطلب ہے تو آپس میں ادغام مل رہا تھا، ادغام کے معنی ملنا، فک کر دیا، اس کو ختم کر دیا۔ وَمَن يَسْتَعِفَّ، تو اس طریقے سے اب آپ کو وہ اشکال جو ہو رہا ہوگا، من ہے شرطیہ اور من شرطیہ جزم دیتا ہے مضارع کو، تو یہاں پر جزم کیوں نہیں آ رہا، یہاں تو زبر آ رہا، تو اس کا جواب ہے حقیقت میں جزم ہے، وَمَن يَسْتَعْفِفْ ہے حقیقت میں نہیں، حدیث میں تو وَمَن يَسْتَعْفِفْ ہی ہے، تو جزم تو آ گیا۔ چلو جب ایک بات آ گئی ایک سن لیجئے، یہ تو ایک طریقہ ہے عربوں کا۔ دوسرا طریقہ عربوں کا یہ ہے کہ ایسے موقع پر وہ ادغام نہیں چھوڑتے، ادغام باقی رکھتے ہیں، لیکن اس کے اوپر ہلکا سا زبر پڑھتے ہیں۔ وَمَن يَسْتَعِفْ اگر جزم پڑھیں گے تو وہی پریشانی پیش آئے گی، یوں ہی نہیں پتہ لگے گا کہ ایک فا ہے دو فا ہے، تو کبھی کبھی کیا کرتے ہیں ہلکا سا زبر پڑھیں گے وَمَن يَسْتَعِفْ، تاکہ پتہ لگ جائے کہ یہاں ڈبل فا ہے۔ تو ایسے موقع پر آپ کو پریشانی پیش آئے گی کہ من شرطیہ ہے، من شرطیہ تو مضارع کو جزم دیتا ہے، یہاں پر آ رہا ہے زبر، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ حقیقت میں یہاں پر جزم ہے، لیکن دو فا کو ظاہر کرنے کے لیے اور فا مشدد کو ظاہر کرنے کے لیے عرب والے زبر کبھی کبھی پڑھ دیتے ہیں تاکہ پتہ لگ جائے یہاں پر دو فا ہے۔ یہ حدیث میں تو یہ نہیں ہے، یہ تو میں نے ویسے ہی بتلا دیا، حدیث میں تو وَمَن يَسْتَعْفِفْ ہی پڑھیں گے آپ، وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ۔ اس کے بعد ہے یعفہ، یہ باب افعال سے پڑھیں گے آپ، کیوں پڑھیں گے؟ اس لیے کہ ایک ہے اچھا وَمَن يَسْتَعْفِفْ کے معنی عفت چاہنا، عفت دونوں طرح کی ہوتی ہے، عفت برے گندے کاموں سے بچنے سے کو بھی عفت کہتے ہیں، اور بھیک مانگنے سے بچنے کو بھی عفت کہتے ہیں، مال نہ مانگے یہ بھی عفت ہے، اور اگر آدمی بے حیائی کے کام نہ کرے یہ بھی عفت ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر مال کا تذکرہ چل رہا ہے تو مال والی عفت مراد ہے، مال سے عفت یعنی مال سے بچنا۔ تو جو آدمی بچے تو اللہ تعالیٰ اس کو بچائیں گے۔ جب آپ اس کو لغت میں دیکھیں گے عف یعفو باب افعال سے استعمال ہوتا ہے بچانا، باب افعال ہی سے ترجمہ بیٹھے گا بچانا، اس وجہ سے باب افعال سے ہم پڑھیں گے اس کو، اور ضربہ سے یا کسی اور ثلاثی مجرد سے نہیں پڑھیں گے۔ یعفہ اللہ، یہاں پر دیکھو وہ بات آئے گی جو میں پہلے ہی سمجھا چکا کہ یعفہ، فا پر کیا پڑھا آپ نے؟ زبر۔ کوئی پوچھے گا زبر کیوں پڑھا آپ نے تو آپ پریشان ہو جائیں گے، کوئی کہے گا لن کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں کہ ادخرہ کو وہاں پر زبر پڑا تھا تو اس کا عطف اس پر ہو گیا،
سب غلط ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ ہے یعف جزم کے ساتھ، جی کیونکہ یہ من شرطیہ نے شرط کو بھی جزم دیا اور جزا کو بھی جزم دے گا، لیکن وہ پریشانی پیش آئی کہ ڈبل فا ہے اور لگ رہا ہے سنگل فا. تو اب یہاں پر انہوں نے ایسا کیا کہ اس کو ہلکا سا زبر دیا تاکہ دونوں فا ادا ہو جائیں، اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ یہ مجزوم ہے، یعفہ اللہ. یہ بہت اہم بات ہے، ورنہ تو آدمی گھومتا رہتا ہے کہ یہاں پر زبر کیوں آ گیا. وَمَن يَسْتَعِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، جو اللہ تعالیٰ سے پاک، جو اللہ تعالیٰ سے جو مانگنے سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتے ہیں. ہا ضمیر مفعول بھی ہے، یعفہ اللہ. وَمَن يَسْتَغْنِي، استغنا یستغنی، استنصر یستنصر، اصل تو ہے یستغنیو یستنصر، یستغنیو یستنصر. یہاں پر پیش دشوار ہے، سب جانتے ہیں، پیش ختم کر دیا، یستغنی ہو گیا. اس کے بعد من شرطیہ، آپ سب جانتے ہیں کہ من شرطیہ اگر آخر میں الف واو یا اس کو ہٹا دیتا ہے تو اس وجہ سے وہ من یستغنی ہو گیا. اب آپ سے کوئی یہ نہ پوچھے کہ مضارع پر تو زیر کبھی بھی نہیں آتا، یہاں کیوں آ گیا؟ کیونکہ فعل کی تو 3 حرکتیں ہیں، یا تو آئے گا رفع، یا آئے گا نصب، یا آئے گا جزم. جر نہیں آتا فعل میں، تو یہاں تو آ رہا ہے. تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ اس کو جواب دیں گے کہ یہ تو جزم سیکنڈ لاسٹ پر ہے اور اعراب آتا ہے لاسٹ پر. تو حقیقت میں تو یا پر اعراب آیا ہے، اور اعراب یہ آیا ہے کہ وہ یا گر گئے. یہ نون کا جو زیر ہے یہ اعراب نہیں کہلائے گا، یہ تو درمیانی حرف کی حرکت ہے. وَمَن يَسْتَغْنِ، اور جو اللہ تعالیٰ سے غنا طلب کرتا ہے. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ باب استفعال کی خاصیت ہے طلب کرنا. جس نے پاک دامنی طلب کی، جس نے غنا طلب کیا. غنا کا مطلب ہے کہ مجھے مانگنا نہیں ہے، غنا کا مطلب مالداری نہیں ہے. یہاں پر ہم غنا کا مطلب سمجھتے ہیں مالداری، یہ ترجمہ غلط ہے. یہاں پر غنا کا مطلب ہے بے نیاز ہو کر آدمی رہے، مجھے مانگنا نہیں ہے، بس اللہ جو دیں گے اس پر صبر کروں گا. وَمَن يَسْتَغْنِ، اور جو بے نیازی طلب کرتا ہے، یغنیہ اللہ، یہاں بھی یہی ہے، یغنی، اغنا یغنی، بے نیاز کر دینا. یہاں پر بھی پیش تھا، یا پر پیش ہونے کی وجہ سے یا کا پیش ہٹا دیا. اس کے بعد یغنی، من کی وجہ سے یہاں پر آخر کا یا گر گیا، کیونکہ مجزوم ہونے کی حالت میں واو یا الف گر جاتے ہیں. اس طریقے سے ہو گیا یغنیہ اللہ، یغنیہ اللہ. تو اللہ تعالیٰ اس کو بے نیاز کر دیتے ہیں، یعنی پھر اللہ تعالیٰ اس کو اتنا مال دیتے ہیں کہ حقیقت میں پھر اس کو دوسرے سے مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. اور جو مانگتا رہتا ہے وہ پوری زندگی بس مانگنے پر ہی اپنا گزارا کرتا رہے گا. اس کے بعد ہے وَمَن يَتَصَبَّرْ. اب اس کو آپ مغالطہ لگتا ہے کہ باب افتعال سے پڑھیں، اس کو یہ باب تفاعل سے پڑھیں. تو افتعال سے ہم نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ افتعال میں تیسرے نمبر پر تا آتی ہے اور یہاں دوسرے نمبر پر تا ہے. اس سے پتہ لگا افتعال سے نہیں. ہاں باب تفاعل سے ہے. باب تفاعل میں پہلے نمبر پر تا آتی ہے اور یا تو مضارع کی ہے. یفتعل صحیح نہیں بیٹھ رہا. تصبر، یتصبر، تصبر ہے باب کیا کہتے ہیں، باب تفاعل کی ایک خاصیت ہے کہ اس کو اپنے اندر لینا، یعنی اس کو اپنی عادت بنا لینا. وَمَن يَتَصَبَّرْ، جو صبر کو اپنے اندر لے لیتا ہے، یعنی صبر اختیار کرتا ہے. یصبرہ اللہ، باب تفعیل سے اللہ تعالیٰ اس کو صبر کرنے والا بنا دیتے ہیں. صبر کرنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسی پر گزارا کریں گے، اسی پر صبر کریں گے، کسی سے مانگیں گے نہیں. وَمَن يَتَصَبَّرْ مجزوم من کی وجہ سے، یصبر یہ بھی مجزوم لم کی وجہ سے. اور یہ باب تفعیل سے کیوں پڑھیں گے؟ اس لیے کہ جب آپ لغت دیکھیں گے تو باب تفعیل سے آئے گا صبر دینا. ایک ہے صبر کرنا، وہ تو صبر یصبر مشہور ہے ضربہ سے، لیکن کسی کو صبر والا بنانا، کسی کو صبر والا بنانے کے لیے جب آپ لغت دیکھیں گے تو باب تفعیل ہی سے آئے گا. یصبرہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو صبر والا بنا دیتے ہیں. وما اعطی احد، اب یہاں پر بھی بہت الجھیں گے آپ، آتا بھی پڑھ سکتے ہیں، اوتی بھی پڑھ سکتے ہیں. حقیقت میں ہے کسی کو نہیں دیا گیا، کہ کسی کو نہیں دیا گیا. دیا گیا دینے والا کون پتہ نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ فعل مجہول ہے.
دیا گیا زمانہ گزشتہ میں تو مجہول کے ساتھ ساتھ ماضی ہے. کسی کو نہیں دیا گیا. اچھا کسی کو نہ ہمارے سامنے ہے نہ میں ہوں تو نہ غائب وہ نہ حاضر ہے نہ متکلم ہے تو کیا بنا غائب بنا. تو اب ہمارے صیغہ طے ہوا ماضی مجہول واحد مذکر غائب. باب کون سا اوپر پڑھ لیا آپ نے آتا یوتی ایتا باب فعال سے ہے. اب آپ باب فعال کے ماضی مجہول لائے ان اکرما اکرم اکرما 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 مجہول ہے اعطیہ اس طریقے سے آپ نے اس کا وزن طے کر لیا اکرما اعطیہ. اور کسی کو نہیں دیا گیا یعنی کسی کو نہیں دیا گیا تو دیا گیا کسی کو نہیں دیا گیا یہ نائب فاعل ہے. نائب فاعل مرفوع ہوتا ہے. یعنی دیا گیا عطا کوئی بھی عطا کوئی بھی چیز عطا اس کو بھی کہتے ہیں جو چیز دی جاتی ہے. لیکن عطا اس صورت میں مصدر مفعول کے معنی میں ہے. عطا معطا کے معنی میں ہوگا. مصدر اس میں مفعول کے معنی میں بھی ہوتا ہے مصدر اس میں فاعل کے معنی میں بھی ہوتا ہے. تو یہاں پر جس کو جو چیز دی جا رہی ہے جو چیز دی جا رہی ہے وہ تو مفعول بھی بنے گی اس وجہ سے یہاں پر مفعول بھی بنے گا. وما اوتی احد عطاء اور کسی کو نہیں دیا گیا کوئی عطیہ خیرن جو کہ بہتر ہے وہ اوسع اور کشادہ ہے صبر کے مقابلے میں. عطاء کوئی عطیہ جو کہ بہتر ہو تو عطان کے بارے میں بتلا رہے کہ جو بہتر ہے یا اوسع ہے اور یہی نشانی ہوتی ہے موصوف صفت کی. تو خیرن کا موصوف بنائیں گے اور اوسع کو خیرن پر معطوف کر دیں گے. اور کسی کو نہیں دیا گیا کوئی بھی عطیہ جو کہ بہتر ہو اور کشادہ ہو صبر کے مقابلے میں. یہ من وہی ہے جو کہ اس میں تفضیل کے مقابلے میں آتا ہے. اللہ اکبر من کل شیء اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں. اللہ تعالیٰ بڑے ہیں من کل شیء ہر چیز کے مقابلے میں. تو صبر کے مقابلے میں کوئی بہتر چیز اور کوئی کشادہ چیز ما اوتیہ نہیں دی گئی. یعنی صبر ہی سب سے بہتر انسان کو تمام نعمتوں میں سب سے بہتر نعمت ملتی ہے کہ جیسے حالت رہے آدمی ویسا گزارا کرے دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوا نہ پھرے. ہاتھ پھیلانے کی عادت ہوگی تو لاکھوں میں بھی آدمی کی عادت مانگنے کی رہے گی اور صبر کی عادت ہوگی تو ہزاروں میں بھی گزارا ہو جائے گا. اچھا یہ بات رہے گا کہ عطاءن پر آپ کیا پڑھیں گے تو عطاءن کو آپ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب پڑھیں گے. عطاءن مفعول بھی ہے کیونکہ جب باب کیا کہتے ہیں ایک فعل کے دو مفعول ہوں تو جب آپ اس کو مجہول استعمال کرتے ہیں یہی بتلا رہا ہوں جب آپ اس کو مجہول استعمال کرتے ہیں تو پہلے والے کو تو بنا دیتے ہیں نائب فاعل اور دوسرے کو جو کا تو مفعول بھی بنا کر چھوڑ دیں گے. تو آتا بھی دو مفعول چاہتے ہیں. نمبر ایک جس کو آپ دیں گے نمبر دو جو چیز دیں گے. تو ہم دیا تو جا رہا ہے یہاں پر احدن کو کہ کسی کو بھی تو یہ حقیقت میں مفعول اول ہے. تو مفعول اول تو بن گیا نائب فاعل کیونکہ ہمارا فعل مجہول ہے اور دوسرا مفعول اپنی جو کی طرح اپنی جگہ باقی رہے گا. لیکن مجھے بہتر یہ لگتا ہے کہ عطاءن کو مفعول بھی سے بہتر مفعول مطلق بنایا جائے. مفعول مطلق بھی آپ جانتے ہیں منصوب ہوتا ہے اور یہ مصدر بھی ہے اور اپنے سے پہلے فعل کے معنی میں بھی ہے. اس وجہ سے مفعول مطلق کی تعریف اس پر صادق آتی ہے. تو مفعول مطلق بنانا زیادہ بہتر لگتا ہے. واللہ تعالی اعلم بالصواب. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو پھر میں واٹس ایپ پر بھیج دینا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.